بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اعتراض نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض میں صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو وہ جماعت قتل کرے گی جو کہ باغی ہوگی۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور آپ کی جماعت یہ باغیوں کی جماعت تھی۔ پہلے وہ ذرا حدیث دیکھیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ عن اکرمۃ رحمہ اللہ قال علی ابن عباس رضی اللہ عنہما ولابنہ علی انطلقا الی ابی سعید فاسمعا من حدیثی فانطلقنا فاذا هو فی حائط یصلحه فاخذ رداءه فاحتبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو آپ باغ کی دیوار درست فرما رہے تھے، چادر آپ کے کندھے پر تھی، آپ نے چادر کو سمیٹا اور آپ نے پھر حدیث پاک ہمیں بیان کرنا شروع کی۔ حتیٰ اتا ذکر بناء المسجد، جب مسجد نبی کی تعمیر کا واقعہ ذکر کیا تو فرمایا کننا نحمل اللبنۃ اللبنہ، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، وعمار اللبنتین لبنتین، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر سے مٹی ہٹا رہے، مٹی بدن سے جاڑنے لگے۔ فرمایا ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، دیکھو یہ عمار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، افسوس کہ عمار اس کو اے عمار، اب فرمایا کہ افسوس ہے کہ عمار کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی الباغیہ جو کہ باغی ہوگی۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا میں نے ترجمہ وہ کیا کہ جو ترجمہ ہمارے معترض کرتے ہیں۔ آگے اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے یدعوہم الی الجنہ ویدعون الی النار، یہ میں مستقل آگے اعتراض اور اس کے جواب کے طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات مومن تھے اور حق پر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بطور پیشین گوئی پر فرمایا۔ حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ باطل پر ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ اجتہاد میں حق اور خطا الگ ہے لیکن باطل پر کوئی نہیں تھا، دونوں ہدایت یافتہ تھے۔ چنانچہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 2888، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، حماد بن منبہ رحمہ اللہ قال ما حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بہت بڑی جماعتیں آپس میں نہیں لڑیں گی، وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَخْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدًا، اور دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ وفات 728 ہجری، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، اس میں فرماتے ہیں قد ثبت بالنصوص الصحیحہ ان عثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعائشہ من اہل الجنہ، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح روایات سے ثابت ہے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ وابو موسیٰ الاشعری وعمر بن العاص ومعاویہ بن ابی سفیان من الصحابہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سب صحابہ ہیں۔ بلہم فضائل و محاسن، ان کے لیے بہت سارے فضائل اور محاسن ہیں۔ وما یحکی عنہم کثیر منہ کذب، اور جو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی منقول ہیں کہ جو سراسر جھوٹ ہیں۔ والصدق منہ ان کانوا فیہ مجتہدین، اور درست بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجتہد تھے
اور اجتہاد اگر درست ہو تو 2 اجر ہوتا ہے، اگر خطا ہو تو 1 اجر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں اور دونوں جنتی تھے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، جواب نمبر 2، حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ حق اور خطا کی ہوگی، اور اس لڑائی کی بنیاد اجتہادی خطا ہوگی۔ چنانچہ اب حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان رحمہ اللہ وفات 354 ہجری، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6735، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی امتی فرقتان، میری امت میں 2 جماعتیں ہوں گی، تمرق بینہما مارقۃ، ان 2 کے درمیان ایک اور جماعت بھی نکلے گی، تقتلها اول الطائفتین بالحق، یہ جو تیسری جماعت نکلے گی ان کو ان 2 جماعتوں میں سے وہ قتل کرے گی جو 2 جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی 2 جماعتیں حق ہوگی، ان میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی، ان کی آپس میں لڑائی تو ہوگی لیکن ان میں سے ایک اور جماعت نکلے گی، اور جماعت کو قتل کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب اس حدیث کے ساتھ چند ایک فوائد ملاحظہ فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ان کے بارے میں علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح مسلم نووی حدیث نمبر 1064 فرماتے ہیں، افتراق یقع بین المسلمین وهو الافتراق الذي كان بین علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو افتراق مسلمانوں کے درمیان ہوا، اس افتراق سے مراد کون سا افتراق ہے؟ جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھا۔ دوسرا فائدہ، اس حدیث سے یہ بیان فرمایا کہ اس میں سے ایک جماعت نکلے گی، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ خارجیوں کی جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ فائدہ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے جو اس جنگ میں لوگ شہید و قتل ہوئے، یہ دونوں جنتی ہیں، اور یہ ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 39035 فرماتے ہیں، سئل علی عن قتل یوم صفین، حضرت علی سے صفین کے جنگ میں قتل کیے جانے والوں کے بارے میں پوچھا، فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتولین اور ہمارے مقتولین یہ سب جنت کے اندر جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کے درمیان چونکہ جہاد اجتہاد کی بنیاد پہ اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف جنت کے اختلاف ہوتا ہے، جہنم کے اختلاف نہیں ہوتا، اور یہی بات ایک شیعہ مصنف ابو عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری وفات 300 ہجری، انہوں نے قرب الاسناد الحمیری کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں جعفر نبی ان علی علیہ السلام کان یقول، حضرت علی فرماتے لأہل حربی، اپنے جنگجوؤں کے بارے میں، اپنے جنگجوؤں سے بات فرماتے، انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں سے اس وجہ سے نہیں لڑتے کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں، نہ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ولکننا رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا اختلاف یہ تکفیر کے اختلاف نہیں ہے جو جنت اور جہنم کے اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ وفات 728 ہجری فرماتے ہیں، فہذا الحدیث دلیل علی ان کلا الطائفتین المقتتلین علی وصحابہ ومعاویہ وصحابہ علی حق وان علی وصحابہ کانوا اقرب الی الحق من معاویہ واصحابہ۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو آپس میں جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، یہ حق پر تھے، لیکن حضرت علی اور ان کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے، یعنی دونوں حق پر تھے، باطل پر کوئی بھی نہیں تھا، دونوں اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، ہدایت پر تھے، لیکن علی اور ان کے ساتھی حق کے
زیادہ قریب تھے، اس لیے یہ کہنا کہ اختلاف ان کا کفر اسلام کا تھا یہ درست نہیں۔ جواب نمبر 3، یہ جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان یہ جہاد و آپس میں قتال ہوا اور اختلاف لڑائی تک پہنچا، انہیں کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات صحابہ کہ مشاجرات یہ شجرن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ درخت ایک تنے پر تانیوں کا آپس میں ناموافق ہوا کے ٹکرا جانا، تو یہ ایک ایمان کے درخت کے ساتھ تھے اور ان میں ناموافق حالات پیدا ہوئے اور باہمی ٹکراوے۔ اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں امت کا موقع بھی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کسی ایک کو بھی غلط نہ کہا جائے، کسی ایک پر تنقید نہ کی جائے۔ اس پر آپ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وفات 181 ہجری، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کے اندر ہے، السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ ولا قول لاحد منہم مفتون، فرماتے ہیں جو تلوار صحابہ کے درمیان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان چلی تھی، یہ ایک آزمائش تھی، اور میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزمائش فلاں کی وجہ سے تھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اسی طرح امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وفات 241 ہجری، جامع بیان علم و فضل ہی کے اندر امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر قرطبی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، ان کا قول نقل کیا ہے، فرماتے لا ننظر بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما شجر بینہم ونکل امرہم الی اللہ، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان کوئی رائے قائم نہیں کرتے کہ یہ باطل تھا اور یہ حق تھا، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ہم یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 3، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ، فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط باحد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضهم بغیر الحق وبغیر الحق یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین وایمان واحسان وبغض کفر ونفاق وطغیان، فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام میں تمام سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک کے بارے میں غلو نہیں کرتے، کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے، ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ناحق ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض بھی رکھتے ہیں، اس سے برات کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ نمبر 4، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ جیلانی رحمہ اللہ، وفات 561 ہجری، الغنیہ لطالبی طریق الحق میں فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اہل سنت اس بات پر اتفاق کیا کہ صحابہ کے باہمی منازعات سے اپنی زبان کو روکنا ضروری ہے اور ان کے بارے میں خامیاں ان کی بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے جو محاسن اور خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے، وتسلیم امر الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرا من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ عنہ، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اس اختلافات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اس میں اپنی زبان کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم للنووی کتاب الفتن کے اندر فرماتے ہیں ومذہب اہل السنت والحق احسان الظن بہم والامساک عما شجر بینہم بتاویل قتالہم وان مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیہ بلا محض الدنیا بل اعتقد کل فریق انہ المحق ومخالفہ باغ فوجب علیہ قتالہ لیرجع الی امر اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا مذہب اور نظریہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور ان کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کی باہمی لڑائیوں میں تعویل کی جائے۔ بلا شبہ حضرات مجتہد اور صاحب رائے تھے، ان مقصد نہ معصیت نہ ہی دنیا طلبی تھی، ان میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور اپنے مخالف کو باغی سمجھتا تھا۔ نمبر 6، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں
کما تقرر الکف عن کثیر مما شجر بینہم وقتالہم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات وغیرہ تھے اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ نمبر 7، امام الاسانید حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی، وفات 1176 ہجری، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، فرماتے ہیں التنبیہ الثالث، ینبغی ان یعلم ان معاویہ بن ابی سفیان فرد من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب الفضیلۃ الجلیلہ فی زمرۃ الصحابہ فلا تسیئن الظن به ولا تقعن فی سبہ حتی لا ترتکب الحرام۔ اللہ حتی لا ترتکب الحرام، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بہت بڑی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع بھی نہ کرو، اور اس وقت تم حرام کا ارتکاب کرو گے، لہذا اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جواب نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنے والوں کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور مناقب جو ارشاد فرمائے ہیں ذرا اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اور یہ صحابی تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت معاویہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا ووہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 16528، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وَهُوَ يَدْعُونَ إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک میں آپ نے ہمیں سحری کی طرف بلایا اور فرمایا هَلُمُّوا إِلَى الْغِذَاءِ الْمُبَارَكِ ثُمَّ سَمِعْتُ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ، آؤ مبارک کھانے کی طرف، اور وہاں اپنے دعا مانگی ہے اللہ معاویہ کو قرآن کریم حدیث لکھنے کا علم عطا فرما، کتاب والحساب، اور اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا ماہر بنا دے، وقع العذاب، اور اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھو سحری کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعا بھی کس کی؟ خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں کھٹکا آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ہمارا اشکال یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے حضرت عمار کو شہید کیا، اور عمار کو قتل کرنے والی جماعت کو حدیث پاک میں الفئۃ الباغیہ کہا گیا ہے۔ الفئۃ الباغیہ تو معلومات باغی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ پیچھے ہم نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 جماعتیں آئیں گی، اور ان میں سے ایک اور جماعت نکلے گی، اور اس اور جماعت کو قتل کرنے والے وہ ہوں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے، اولت طائفتین بالحق۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعتیں دونوں حق پر ہوں گی اور ایک حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس کو علماء امت نے تعبیر کیا ہے کہ دونوں مجتہد تھے، کہ مجتہد حق پر ہوتا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد خطا پر تھا، حضرت علی کا اجتہاد ان کے مقابلے میں ثواب پر تھا۔ حق، خطا اور ثواب ہیں دونوں حق، لیکن ایک خطا اور ایک ثواب۔ اب اس حدیث سے اشارہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اقرب الی الحق ہے، یہ ثواب ہے اور اقرب الی الحق ہے، لہذا ایک طرف مجتہد وہ جو مصیب ہے اور ایک وہ جو مخطی ہے، تو گویا یا بغاوت کا معنی یہ ہے کہ خطا ثواب کے مقابلے کے اندر ہوگی، یہ نہیں کہ باطل حق کے مقابلے میں ہوگی، لیکن جس طرح باطل حق کے مقابلے میں ہو تو باطل کو بغاوت کہتے ہیں، یہ خطا ثواب کے مقابلے میں ہے، یعنی حق اقرب الی الحق کے مقابلے میں ہے، تو صورتاً اس کے لیے وہی لفظ استعمال کر دیا گیا جو باطل پر حق کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے بغاوت کا، تو صورتاً اس کو بغاوت کہا گیا، ورنہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی وہ باغی تھے جن کو شریعت کی اصطلاح میں بغاوت کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کا باہمی اختلاف یہ تھا، ان میں سے چونکہ ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا ہے،
اور ہر ایک دوسرے کو بغاوت پر سمجھتا ہے، ہر ایک کو سمجھتا ہے میں حق پر ہوں اور دوسرا باغی ہے۔ اور اقرب حلق حضرت علی تھے، اس لیے حضرت علی کا یہ سمجھنا کہ میں حق پر ہوں اور یہ بغاوت پر ہیں یہ زیادہ مناسب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اجتہاد صواب تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد خطا تھا۔ گویا حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں اور یہ باغی ہے یہ صواب ہے، حضرت معاویہ کا یہ سمجھنا میں حق پر ہوں اور یہ باغی ہے یہ خطا ہے، لیکن یہ خطا بمعنی باطل نہیں ہے بلکہ صواب بھی حق ہے اور خطا بھی حق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خطا حق ہے اور ثواب سواد کے ساتھ یہ اقرب الی الحق ہے۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں حضرت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بل اعتقد کل فریق انہ المحق و مخالفہ باغ فوجب علیہ قتالہ، ان میں سے ہر ایک کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے۔ لہٰذا اس تشریح کی روشنی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی فوج کے نظر کے ہاں باغی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مخالف فوج باغی ہے۔ ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو باغی، لیکن ایک کا اجتہاد حق کے زیادہ قریب تھا، اس لیے حدیث پاک میں اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق یہ اجتہاد کے زیادہ قریب ہے۔ اعتراض نمبر 5، پانچواں اعتراض حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ کی عبارت کو لے کر کیا جاتا ہے کہ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب اس حدیث پاک میں حضرت عمار کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو اجتہاد کہنے کیسے ہوا؟ اجتہاد پر تو اجر ملتا ہے، ان کی تو اگر معافی ہو جائے برابر سراب ہو جائے وہ بھی کافی ہیں، تو ان پہ اجر کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، حدیث نمبر 7083، اس کے تحت فرماتے ہیں قلت کیف یقال کان معاویہ رضی اللہ عنہ مخطئا فی اجتہادی، یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ معاویہ اجتہاد کے اندر خطا کرنے والے تھے؟ فما کانت دلیل فی اجتہادی، ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ وقد بلغ الحدیث الذی قال، اور حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی، وہ کون سی؟ ویح ابن سمیہ، ویح ابن سمیہ کہ عمار، اللہ اکبر، افسوس عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ان کو فئۃ باغیہ قتل کرے گی، وابن سمیہ عمار بن یاسر، وقد قتل فئۃ معاویہ، اور ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے قتل کیا ہے۔ افلا یرضى معاویہ رضی اللہ عنہ سواء بسواء حتی یکون له اجر، کیا معاویہ اس پر خوش نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ان کو اجر بھی ملے گا؟ جو آپ ذہن نشین فرمائیں، دیکھیے اچھی طرح بات سمجھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب میری امت میں تم اختلاف دیکھو فاتبعوا سواد الاعظم، تو تم پھر سواد اعظم کی اتباع کرو، یعنی اگر ایک اختلاف ہو جائے اور ایک طرف لوگ زیادہ ہیں 99، ایک طرف ایک ہے دونوں حق والے، یہ 99 سواد اعظم ہے، تو ایسے موقع پر سواد اعظم کی بات مانا کرو۔ اب جمہور اہل سنت کی رائے یہ ہے حضرت معاویہ مجتہد تھے اور مجتہد مختی تھے، تنہا علامہ عینی فرما رہے ہیں کہ نہیں مجتہد نہیں تھے، ان کا اجتہاد ہی نہیں بنتا تھا، تو یہ ہم ان کے مقابلے میں جمہور کی رائے لیں گے نا، فرد کی رائے تو نہیں لیں گے۔ اچھا، دوسرا جو آپ ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت علامہ عینی جو فرما رہے تھے کہ معاویہ مجتہد نہیں، ان کہتے معاویہ کو مجتہد نہ کہنا خود ان کا اجتہاد ہے، وہ تو معاویہ کو جو مجتہد نہیں کہہ رہے تو اس کی بنیاد کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کسی حدیث میں کہا گیا ہو کہ معاویہ مجتہد نہیں ہے، ان کہتے معاویہ کو مجتہد نہ کہنا یہ بھی ان کا اجتہاد ہے، ہم سمجھتے اس اجتہاد کے اندر وہ خود خطا پر تھے۔ اور جواب نمبر 3 سے بات فرمائیں، یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک بات کو اہل حق کے اگر 99 افراد کہیں ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور اگر ایک بات اہل حق کا کوئی کہہ دے جو اہل حق کے خلاف ہو ہم اس کو فوراً قبول کر رہے ہیں، یا العجب، یا العجب، یعنی ایک اجتہادی بات ہے اور اجتہادی بات کو 99 بندے کہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آ رہی، اور ایک اجتہادی بات 99 کے مقابلے میں کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمیں پسند آ رہی ہے،
اس کا معنی رائے مقصود نہیں، اندر حضرت معاویہ کا بغض ہے رضی اللہ عنہ، ان سے نفرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ سینہ زوری اور محاذ ہے، لہٰذا ہر اس بات کو لینا جو ان کے خلاف جاتی ہو، وہ بات نہیں لینی جو ان کی مدح سرائی میں جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اعتراض نمبر 6، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے کو نقل کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو کہ اہل شام جو ہماری رائے کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو ہم علی کے ساتھ ہوتے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہوتے، اس لیے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ تو خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہ تھی کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے، معاویہ کے ساتھ نہ ہوتے۔ دیکھیں علامہ ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی رحمہ اللہ وفات 460 ہجری التمہید فی بیان التوحید میں فرماتے ہیں، روی عن ابی حنیفہ انہ قال لصحابی اتدرون لما یبغضنا اہل الشام، آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ اہل شام ہمارے موقف سے تحفظات کیوں رکھتے ہیں، ہمیں اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا لا، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا لأننا نعتقد بأننا لو كنا حضورا لَكُنَّا نُعِينُ عَلِيًّا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَنُقَاتِلُ مُعَاوِيَةَ لِأَجَلِ عَلِيٍّ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے اگر ہم معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں موجود ہوتے، ہم حضرت معاویہ کی مدد کرتے، حضرت علی کی مدد کرتے حضرت معاویہ کے مقابلے میں، اور ہم حضرت معاویہ کے ساتھ قتال کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اور ایک ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان صحابہ میں سے کس کو مجتہد مصیب سمجھتے علی اور معاویہ میں سے۔ تو ہمارا وہی بات کہتے ہیں جو امام اعظم حنیفہ فرماتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے صحابہ کے بارے میں امام صاحب کے نظریہ کی، تو آپ نے الفقہ الاکبر میں فرما دیا ہے نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ الا بخیر، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تمام سے، دوستی رکھتے ہیں تمام سے، اور کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں کہتے، ہمارا بھی یہ نظریہ۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا تو حضرت علی کا ساتھ دیتا اور معاویہ کے مقابلے میں ہوتا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ مجتہد مختی ہے، اور ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب دو مجتہدین میں اختلاف ہو، ایک کا اجتہاد ثواب اور ایک کا خطا ہو، تو ثواب اجتہاد کو لیتے ہیں اور خطا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہماری بات ہے، ہمارا نظریہ ہے، وہی بات امام اعظم حنیفہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجتہد تھے اور مصیب اور درست تھے، اقرب الی الحق تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے اور مجتہد مختی تھے، حق پر تھے لیکن اقرب الی الحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اعتراض نمبر 7، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت طرف بلاتے تھے اور ان کے مقابلے میں لوگ جہنم کی طرف بلاتے تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت عمار جس جماعت میں تھے وہ جنتی ہیں، اور جو ان کے مد مقابل تھے وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، لہٰذا جنتی نہیں ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، چنانچہ یہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 447، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہائے افسوس عمار، اس کو قتل کرے گی ایک فئہ باغیہ، اور وہ بلائیں گے ان کو جنت کی طرف اور وہ لوگ بنائیں گے عمار کو جہنم کی طرف، یعنی وہ بلاتے ہیں عمار ان کو جنت کی طرف اور مد مقابل بلاتے ہیں عمار کو جہنم کی طرف۔ آگے فرمایا یقول عمار کہیں گے اعوذ باللہ من الفتن، عمار کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الفتن کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بات سمجھیں، یہ جو دو جملے ہیں یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جملے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محدثین کی رائے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ جملے ادراج ہے، یعنی بات کے راوی ان کی طرف سے جملے ہیں
حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو مولا عباس ہیں، یہ ان کا ادراج ہے۔ ادراج کا معنی ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر وہ جملہ شامل کر دیا جائے کہ جو حدیث کا ایسا نہ ہو لیکن محسوس ہو کہ یہ حدیث کا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہاں جنت سے مراد مجازی معنی ہے، امن، اتفاق اور باہمی امن کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے محاورات میں لڑائی کے لیے آگ، اس نے آگ بھڑکا دی ہے، اس نے آگ، اور فلاں بندے نے جنت کا ماحول بنا دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات فرمائیں گے کہ جس سے امن قائم ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ ایسی بات کہیں گے کہ جس سے امن قائم نہیں ہوگا بلکہ لڑائی کی آگ بھڑکے گی۔ تو حضرت عمار تو یہ فرماتے تھے حضرت علی کی بیعت کر لو تاکہ امن ہو جائے، تو جو حضرت علی کی بیعت نہ کرے وہ جہنم کی طرف بھڑکا رہا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیعت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے بدلہ لے لیا جائے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے اور پھر بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو وہ بیعت کا انکار کر کے لڑائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بدلے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ تو یہاں جنت اور جہنم کا معنی یعنی حضرت عمار ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن ہو جائے، اور مد مقابل ایسی چیز بلا رہے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن نہ ہو بظاہر۔ جواب نمبر 3، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ عمار جنت کی طرف بلاتے ہیں، یہاں پر مسبب بول کے سبب مراد ہے، یعنی جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جانے والے سبب کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ امیر اور خلیفہ کی طاعت اور بیعت کر لینا۔ تو حضرت عمار یہ کہتے تھے کہ چونکہ خلیفہ ہیں تم ان کی بیعت کر لو، اور بیعت کرنے سے انسان طاعت کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور مد مقابل کہتے تھے نہیں، ہم پہلے خون عثمان کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمار کی دعوت اطاعت امیر کی بنیاد پر جنت کی طرف ہے، اور بظاہر ان کی دعوت اطاعت امیر کو چھوڑ کر جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ ظاہر کو تعبیر کیا گیا کہ حضرت عمار کی دعوت بظاہر سبب جنت طاعت کی طرف ہوگی، اور دوسرے دعوت اس طرف دیں گے جس سے لڑائی بڑھے گی۔ چنانچہ دیکھیں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری میں اس کو سوال اور جواب کی شکل میں یوں نقل فرماتے ہیں: فَإِنْ قِيلَ كَانَ قَتْلُهُ بِالسِّفِّينِ وَمَا عَلِيٍّ وَالَّذِي قَتَلُهُ مَا مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو صفین کے اندر قتل لڑائی ہوئی، حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے، اور مد مقابل معاویہ اور ان کے ساتھی تھے، اور یہ سب صحابہ ہیں، تو ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ النار اور جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا فالجواب، جواب یہ ہے انم کانوا ظانین انم یدعون الی الجنہ، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ مجتہدون، اور ان کا اجتہاد تھا، لا لوم علیہم فی اتباع ظنونہم، کوئی ملامت ان پر ان کے گمان میں نہیں۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا گمان بھی یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ فالمراد بالدعاء الی الجنہ الدعاء الی سببها، فرمایا جنت سے مراد یہاں پر ہے جنت کے سبب کی دعوت دینا، اور وہ امام کی اطاعت ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَمَّارُ يَدْعُو إِلَىٰ طَاعَةِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ، حضرت عمار اسی طرح دعوت ان کو دیتے تھے علی کی اطاعت کی طرف، اور ان کے وہ امام تھے، واجب و اطاعت تھے۔ وَكَانُوا هُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافَةِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ، اور وہ دعوت دیتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف علی کی خلافت کے علاوہ، لیکن یہ معذور تھے کیونکہ مجتہد تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی بنیاد پہ انسان کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ جواب نمبر 4، یہ چوتھا جواب خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری نے دیا ہے، جو حضرت کا جواب فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ بہت پیاری بات فرمائی، حضرت فرمائی جو حدیث کے اندر ہے بیہ عمار، آگے ہے یدعوہم الی النار، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار،
یہ جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ کا معنی یہ مستقل ایک جملہ ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو عمار آج 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور ایک وقت آئے گا کہ عمار قتل بھی ہو جائیں گے اور فئہ باغیہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے. اور عمار ہیں کون؟ عمار وہ شخص ہے کہ اس کا ماضی یہ ہے، یہ لوگوں کو جنت طرف بلا رہا تھا اور لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے. حضرت معاویہ کی ایک مستقل حالت کو بیان کیا ہے. یہ جملہ مستانفہ ہے. اس کا اس جملے سے یوں تعلق نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کو بتایا جا رہا ہے. یہ کیسے ہے؟ بس اوقات کو بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، ایک عالم ہے، بہت بڑا شخص ہے، اس پر کوئی مقدمہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے اور اس موقع پر آپ کہیں کہ یار دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، یہ باطل کو للکارتا ہے اور باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے. اب یہ آئندہ آنے والی نہیں، گزشتہ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن ایک خاص موقع پر. اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل حالت جو گزشتہ تھی اس کو خاص موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اسے کہتے ہیں جملہ مستانفہ، یہ مستقل ایک جملہ ہے. فرمایا اما قول یدونہم الی الجنہ یدعوہم الی الجنہ فاستیناف الحال مع المشرکین، یہ جن کے مشرکین کے ساتھ گزشتہ حالت تھی اس کو مستقل بیان کیا. جو قریش العرب و اشارۃ الی المصائب التی اتت علی من جہت قریش، اور یہ اشارہ ان تکالیف کی طرف ہے جو ان پر قریش کی طرف سے آئی تھی، و تعذیب، اور ان یہ تکلیف دی تھی، والجاہم ایاہ الا ان یکفر بربہ، اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ کفر کرے. فابا، ان نے انکار کیا، الا ان یقول اللہ احد، وہ صرف اللہ احد اللہ احد ہی فرماتے رہے. فاضی حکایت القصۃ الماضیہ ومنقطعۃ عما قبلها لا اخبار عن قاتلہ. فرمایا کہ یہ حکایت ہے گزشتہ قصے کی اور اس کا تعلق اس متصل پچھلے جملے سے نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ والی حالت کی ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے قاتل خدا نخواستہ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اعتراض نمبر 8. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرواتے تھے، اور دلیل میں انہوں نے حدیث پیش کی ہے جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 ہے. اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو امیر بنایا، ان کا اپنی ذمہ داری دی، اور پھر حضرت سعد سے پوچھا ما منع کا ان تسب ابا التراب، اے سعد کیا وجہ ہے کہ تم ابو التراب علی کو سب نہیں کرتے؟ سب کا لفظ یاد رکھیں، میں آگے اس پہ بات، اس لفظ سے دھوکہ لگا ہے. لوگوں نے اس کا معنی کیا گالی دینا، کہ تم حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے. ان نے سب کا معنی یہ کیا، اس لیے اشکال ہو، میں آگے اس پہ جواب دیتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول اللہ. حضرت سعد فرمانے لگے 3 باتیں جو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں وہ جب تک مجھے یاد ہے لم اسبہ، میں ان کے اوپر سب نہیں کر سکتا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اچھا، فرمایا لأن تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم. ان میں سے ایک بات ایسی ہے جو اونٹ سرخ ان کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر گئے، ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء، آپ نے مجھے عورتوں کے ساتھ صبیان اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوۃ بعدی، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر گئے، میں تجھے ان کی طرح اپنی جگہ پر چھوڑ دوں. ہاں لیکن ہارون تو نبی تھے اور میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. نمبر 1. اور دوسری بات، آپ نے یوم خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. لوگوں نے گردنیں اٹھا کے دیکھا دوسرے دن کہ جھنڈا کس کو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ادعو لی علی، علی کو بلاؤ. حضرت علی کو لایا گیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے لوا مبارک لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحت مند ہو گئے اور آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. نمبر 3، جب یہ آیت نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آیت مباہلہ کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بھی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں،
جب انہوں نے ابنا تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حسن اور حسین کو لائے اور حضرت علی کو، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، حضرت علی کو آپ نے اپنے ابنا میں شامل فرمایا۔ جب تک مجھے تین باتیں یاد ہیں میں علی پر سب کیسے کر سکتا ہوں؟ جواب ذہن نشین فرمائے۔ جواب نمبر 1، لوگوں نے اعتراض اس لیے کیا کہ ان کو سبن کا معنی صرف ایک آتا ہے جو کہ گالی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سبن کا معنی گالی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے گالیاں دیں، حضرت ساتھ گالیاں نہیں دیتے، تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ تو سبن کا معنی گالی نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بلکہ سبن کے معنی کچھ اور بھی ہیں، اور ایک سبن کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کو اس کی غلطی پر ٹوکنا، کسی آدمی کو اس کی غلطی پر ٹوکنا، کسی آدمی پر تنقید کرنا، دلائل کے ساتھ کسی کا رد کرنا، اس کو بھی سبن کہتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، ان کو خطا پر سمجھتے ہیں، تو تم ان کی غلطی پر ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے، ان کو ٹوکتے کیوں نہیں، دلائل کے ساتھ ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ان پر میں رد نہیں کر سکتا چونکہ ان کی بھی میرے دل میں عظمت ہے، اور یہ تین باتیں مجھے یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی ہیں، اس لیے میں دلائل سے رد ان پر اب بھی نہیں کرتا۔ اب بات میں اس پر حوالے جات پیش کرتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ رد اور تنقید کے لیے بھی لفظ سبن آتا ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 2281، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، ان کو جمع سوری فرماتے ہیں، ظہر کو مؤخر کر لیا اور عصر کو پہلے مقدم کر لیا۔ مثلا ظہر کو پڑھ لیا 3 بجے، آج کل ہمارے ہاں عصر کی نماز سمجھیں کہ 4:30 ہو رہی ہے، مثلا آپ ظہر کو پڑھ لیں 4:20 پہ، 25 تک اس کو پڑھ لیں، 5 میں ٹھہر کے پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر کو بالکل آخر میں لے جائیں اور عصر کو اول وقت لیں، یہ ہے جمع سوری۔ اور ایک ہوتا ہے مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء، تو کبھی جمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظہر عصر کو یوں جمع فرما لیا کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کو آپ یوں کبھی جمع فرما لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ظہر عصر کو جمع فرمایا، مغرب عشاء کو، حتی اذا کان یوما اخر الصلاۃ، ایک دن آپ نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھا، اچھا آپ نے ایسے بھی فرمایا، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو جب پڑھا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا انکم ستاتون غدا انشاء اللہ عین تبوک، کل انشاءاللہ العظیم تم تبوک کے چشمے پر کل جاؤ گے، اور وَإِنَّكُمْ لَن تَأْتُوهَا حَتَّى يُزَحِيَ النَّهَارُ، فرمایا کہ تم جب اچھی طرح سورج نکل آئے گا نا تم اس وقت وہاں پہنچو گے۔ اور آپ نے وہاں کیا بات فرمائی کہ جو شخص بھی تم میں سے وہاں پہنچے اور جب تک میں نہ آؤں تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمُسَّ مِن مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ، حضرت معاذ کے جب ہم گئے تو 2 آدمی ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل مسستما من مائها شیئا، کیا تم نے اس سے کچھ پانی کو لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب ممکن ہے ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہ پہنچا ہو، تو کہتے ہیں فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لفظ کیا ہے؟ فصبہم النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر سب فرمایا۔ اب اگر سب کا معنی گالی ہو تو اب کیا ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گالی دی تھی؟ الیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں، یا سبن کو معنی ڈانٹنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ڈانٹا کہ جب میں نے منع کیا تو تم نے ایسے کیوں کیا؟ خیر اس کے بعد نبی پاس جو فرمانا تھا فرمایا، اور پھر ثم غرفوا بأیدیہم من العین قلیلا قلیلا، لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی چلوں سے نکالا، ایک جگہ پانی جمع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ کو اور اپنے ہاتھوں کو، چہرے مبارک کو دھویا، پھر پانی کو واپس چشمے کے اندر ڈال دیا، فجرت العین بماء منہمر، پھر چشمہ ایک یعنی چشمہ زور کے ساتھ خوب چل پڑا، اور آپ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا یوشک یا معاذ ان طالت بک حیات ان تری ما ہاہنا قد ملئ جنانا، اگر خدا نے تمہیں زندگی دی ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے جہاں یہ چشمہ ہے یہاں پر انشاءاللہ باغات ہوں گی، یہ فرمایا۔ اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ان کے لیے سبن کا لفظ استعمال کیا، فسبہم النبی،
اب یہاں سبن کا معنی گالی ہرگز نہیں، بلکہ سبن کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا۔ اب دیکھو لفظ سبن ہے اور ڈانٹنے کا معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح مثال نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 6361، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خود سنا، آپ نے فرمایا اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، اے اللہ کوئی مومن جس کو میں سب کروں، اے اللہ تو اس میرے سب کرنے کو قیامت کے دن اپنے تقرب کا ذریعہ بنا۔ اب ظاہر اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی مومن کو میں گالی دوں تو میری گالی اس کو تیری ذات کے قریب کر دے۔ یہاں سبن کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں بھی سبن کا معنی ڈانٹنا ہے۔ اگر میں کسی مسلمان کو ڈانٹ بھی دوں، سخت سست کہہ دوں، اے اللہ اس کو مزید اپنا قرب عطا فرما دینا۔ مثال نمبر 3، صحیح بخاری حدیث نمبر 2411، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہے، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ استب رجلان رجل من المسلمین و رجل من الیہود، کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، یعنی صحابی تھے اور ایک یہودی تھے، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ آگے اس کی تفصیل کے بیان کی کہ مسلمان نے کہا والذی اصطفیٰ محمد علی العالمین، یہودی کہتا ہے والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، مسلمان صحابی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضور کو جہان والوں پر چنا ہے، یہودی کہتا ہے قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر چنا ہے۔ گویا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ کو افضل کہتا ہے۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مسلمان کے سامنے بات ہوئی تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم یوں نہ کیا کرو کہ مجھے موسیٰ پر ترجیح دو، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، سب پر غشی طاری ہوگی، پھر اٹھیں گے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، فاکون اول من یفیق، اور سب سے پہلے بے ہوشی سے میں اٹھوں گا، مجھے فاقہ ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام باتشن جانب العرش، اللہ کے عرش کی جانب وہ کھڑے ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان پر غشی آئی نہیں ہے یا وہاں پر وہ مجھ سے بھی پہلے ان کو فاقہ آیا ہے، اللہ نے اس کو مستثنا کہ ان پر غشی آئی نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں صحابی اور یہودی دونوں ایک دوسرے پر سب کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب۔ اب یہ سبن کا معنی کیا تھا؟ دلائل سے ایک آدمی اپنے موقع کو دوسرے پر ترجیح دے رہا تھا، تو سبن کا معنی گالی نہیں ہے کہ مسلمان صحابی اور یہودی دوسرے گالیاں دے رہے تھے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں، کبھی تنقید ہے، کبھی ڈانٹنا ہے، کبھی دلائل سے رد کرنا ہے، کبھی سخت سست کہنا ہے، بلکہ ایک واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4033 کے اندر بہت عجیب ہے۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا، جب وہ آئے حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اذ جاء حاجب یرفع فقال هل لك في عثمان و عبد الرحمن و زبیر، اور اس وقت وہ بھی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان وہاں موجود تھے، دربان کا نام تھا یرفع، تو یرفع دربان نے کہا کہ حضرت باہر حضرت عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد ہیں، اجازت چاہتے ہیں، فرمایا اندر آنے دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد نے کہا جی باہر حضرت عباس اور علی ہیں، فرمایا ان کو بھی اندر آنے دو۔ بعد جو دونوں آگے، ان دونوں حضرات نے کہا امیر المومنین اقض بینی و بین ھذا، ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہما یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنو نذیر کے خلاف آپ کا جہاد ہوا اور مال فے ہوا، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عباس کے اختلاف تھا، حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دو کہ یہ مال کس کا ہے۔ اب یہاں لفظ کیا ہے بخاری میں فاستب علی وابن عباس، حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب یہاں سب کا معنی حاشا وکلا قطعاً گالی دینا نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ میں بات کی، اس نے اس سے سختی سے بات کی، ان نے اس سے سختی سے بات کی۔ خیر حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم نبی ہیں اور ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مال صدقہ ہے۔ تو ان دونوں نے تسلیم کر لیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں سبن کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عباس اور علی کے لیے رضی اللہ عنہما، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوں، بلکہ یہاں اس سے مراد ہے سخت الفاظ میں ایک دوسرے کا ذکر کرنا۔ تو سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں ہوتا۔ اب بات اچھی طرح سمجھ دیں کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے۔
آپ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ تم حضرت علی پر دلائل کے ساتھ رد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ تم احتیاطاً نہیں کرتے، یا تم ان سے ڈرتے ہو، یا کوئی اور وجہ ہے، مثلا مالی منفعت ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ ان نے کہا نہیں، یہ وجہ نہیں۔ اب حضرت یہ مقصد تھا بات بتانے کا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تقویٰ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تمہارا اجتہاد ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا اجتہاد ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے وجہ بتائی، آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تم دلائل سن کر پھر رد کرو۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم نووی فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا آخر أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَكَ أَن تُخْطِئَهُ فِي رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَتَظْهُرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا وَأَنَّهُ أَخْطَأَ، کہ دیکھیں یہ بتاؤ کہ اس کے اندر احتمال ہے، پوچھا کہ آپ ان کی رائے اور ان کی خطا کو کھل کر بیان کیوں نہیں کرتے کہ ہماری رائے درست ہے اور ان کی رائے غلط ہے؟ اب یہ کیوں نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی رائے کو درست سمجھتے تھے نا، اس لیے فرمایا۔ شیخ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، وفات 986 ہجری، مجمع بحار الانوار، المعنی ما منعک ان تخطئہ فی اجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا، کہ کس بات کی وجہ سے تم ان کی اجتہادی غلطی کو اور ہمارے اجتہاد کے درست ہونے کو امت سامنے بیان نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب۔ اچھا، دوسرا یہ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرما رہے کہ تم حضرت معاویہ پر رد، حضرت علی پر رد کرو، بلکہ ان کے رد نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ رد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دونوں جواب فرق سمجھ لیں۔ پہلے جواب کا خلاصہ کیا تھا؟ کیا یہاں سبن کا معنی رد کرنا نہیں ہے، بلکہ سبن کا معنی ہے دلائل کے ساتھ ہماری رائے کے بہتر ہونے کو بیان کرنا، کہ تم دلائل سے ہماری رائے کے بہتر ہونے کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما ہی نہیں رہے کہ تم تنقید کرو، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنقید نہیں کرتے، تم دلائل سے رد نہیں کرتے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تقوی، احتیاط ہے، یا خوف ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ اب دیکھو، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، المنہاج شرح سے مسلم نووی کے اندر موجود ہے۔ فقول معاویہ ھذا لیس فی تصریح بانہ امر سعدا بسبہ، اس میں کوئی وضاحت نہیں کہتے معاویہ نے حضرت سعد کو یہ کہا ہو کہ آپ ان کو برا بلا کہو۔ وانما سالوا عن سب المانع عن سبب المانع، بلکہ آپ نے پوچھا کہ تنقید نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کان یقول هل امتنعت تورعا، کیا تم تقوی کی وجہ سے احتیاطاً نہیں کرتے، او خوفا، یا تم ڈرتے ہو، او کان غیر ذلك، یا کوئی اور وجہ ہے، یہ تم بتاؤ۔ ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الانکار وانکر فسأل هذا السؤال، کہتے ہیں ممکن ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل سے رد کرتے ہوں، تنقید کرتے ہوں، اور یہ نہ کرتے ہو، تو معاویہ نے پوچھا تو انہیں فرمایا میں نہیں کرتا، یہ وجہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً پھر یہ نہیں کہا کہ تم ان کا رد کیا کرو۔ جواب نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے تو ان پر سب و شتم کیسے کروا سکتے؟ خود ان کی اپنی تصریح موجود ہے کہ میں حضرت علی کو اپنی ذات سے افضل سمجھتا ہوں، ان کی اپنی وضاحت موجود ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن ابو محمد الحسن بن ہیبت اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ، وفات 571 ہجری، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر میں فرماتے ہیں قال ابو مسلم الخولانی و جماعت لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انت تنازع علی امنت مثل، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں، کیا آپ ان جیسے ہیں؟ حضرت معاویہ فرماتے لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منہ، واللہ انی لعالم، اللہ کی قسم میں علی کو خود سے افضل سمجھتا ہوں، وحق بالامر ولیکن الستم تعلمون، میرا مطالبہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ ہے، ورنہ حضرت علی مجھ سے افضل ہیں اور میں خود کو علی سے افضل نہیں سمجھتا۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو علم ہے، جو رومی بادشاہ کو جملہ لکھا تھا وہ کیا تھا؟
واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن عمی علیک ولا اخرجنک من جمیع بلادک۔ اب دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وضاحت سے بات فرما رہے ہیں، حضرت علی کے حق میں گفتگو فرما رہے ہیں اور رومی بادشاہ کے مقابلے میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کو برداشت کرتے ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خبر ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت معاویہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ اس سے اندازہ فرمائیں حضرت علی کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی۔ حضرت عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی جعل یبکی، آپ رونے لگے۔ آپ کی بیوی نے کہا اتبکی وقت قاتلتہ، آپ رو رہے ہو، آپ تو ان سے لڑائی کر رہے تھے، قتال کرتے تھے۔ فرمایا ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، فرمایا کہ نہیں، افسوس، تجھے معلوم نہیں کس قدر علم، فضل اور فقہ دو دنیا سے چلا گیا اور لوگ ان سے محروم ہو رہے ہیں۔